نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت کی بات اب آپ کے سامنے بلا تاخیر استاد محترم پیر طریقت راکڑ شریعت شاعر اہل سنت حضرت مولانا علامہ پیر سید محمد حبیب القادری صاحب آپ خطاب فرماتے ہیں۔ تمام حضرات کی آمد سے پہلے زور مارا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ماشاء اللہ محفل میلاد شروع ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تھوڑا نعرہ دبائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ حضرت مولانا علامہ پیر ابو سعید محمد جاوید القادری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی ام من نارا تکبیر و رسالت می زنم سنی ام من نارا تکبیر و رسالت می زنم دم سے شاہ احمد رضا خان دم سے بو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم قادری یم نارائے یا غوث اعظم می زنم قادری یم نارائے یا غوث اعظم می زنم دم سے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسفنا کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا بے خط و بے حساب شکر ہے کہ جس پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے سانو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا تے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں پیدا فرمایا
مہینہ ربیع الاول شریف دا ختم ہون دے باوجود ہجے تک سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دی محفل دے اندر بیٹھن دی اور ذکر مصطفیٰ سنن دی سنان دی توفیق عطا فرمائی. یہ محفل پاک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے سلسلے دے اندر بھی انعقاد پذیر ہے اور ساڈے برادر مکرم جناب محترم طارق محمود مصطفی مرحوم دے سالانہ ختم پاک دے سلسلے وچ بھی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خدا تعالیٰ سانو محفل میلاد دے فیض و برکات دے نال مالا مال فرمائے اور اس محفل پاک دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال جناب وارث محمود دے برادر اکبر محترم طارق محمود مصطفی دی روح نو اس دا ثواب نصیب فرمائے. قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دا میلاد اشارتاً اور کنایتاً بیان فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں دا میلاد اللہ تعالی نے اشارتاً اور کنایتاً بیان فرمایا ہے. لیکن 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں دے وچوں تقریباً 25-26 نبیاں دا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے میلاد بیان فرمایا. صراحتاً اور وضاحتاً 26 نبیاں دا میلاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. انہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے وچوں ایک نبی نے اللہ تعالیٰ دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے 70 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے دادا جان نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی لڑی دے وچوں 70 انبیاء پیدا فرمائے. 70 نبیاں دے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ساڈے کول جڑا دین ہے یہ دین محمدی بھی ملت ابراہیمی ہے. اکثر ایسے دین دے امور نے جڑے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی یادگار نے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا بلکہ حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد پڑھو. قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے, حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد پڑھو تے سنو تے سناؤ. دوجے لفظاں وچ انج سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے خلیل دا میلاد مناؤ. کتے لکھیا ہے قرآن پاک 16واں سپارہ تے سورۃ مریم دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم. یاد کرو کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وذکر اے امر دا سیگا جدا معنی ہے حکم دینا. وذکر ذکر کرو, وذکر یاد کرو. کنوں کتھے یاد کریے, کدے وچ یاد کریے؟ فل کتاب ہی, کتاب دے وچ. کتاب کیڑی؟ قرآن پاک. تے کنوں یاد کریے؟ ابراہیم. وذکر فی الکتاب ابراہیم, اے میری کتاب
قرآن مجید فرقان حمید جدیاں 7 منزلاں نے تے 30 سپارے نے 114 سورتاں نے تے 540 رکوع نے تے 6666 آیتاں نے تورات دا علم بھی اے دے وچ انجیل دا علم بھی اے دے وچ زبور دا علم بھی اے دے وچ ساریاں آسمانی کتاباں دا علم اس قرآن پاک دے وچ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح قرآن پاک تو بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اے خاتم الکتب آخری کتاب قرآن مجید دے وچ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے خلیل نو یاد کرو یاد کرو کدے وچ فی الکتاب ہی قرآن پاک دے وچ تے کنوں یاد کرو ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو یاد کرو تے کس طرح یاد کرو انہو کان صدیقا نبیّا وہ اللہ تعالیٰ دے سچے نبی سن انہو کان صدیقا نبیّا او اللہ تعالیٰ دے سچے نبی سن سچے نبی حالانکہ اللہ تعالیٰ دے جڑے نبی ہوندے نے سارے سچے ہوندے نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جننے بھی نبی نے جننے بھی رسول نے جننے بھی پیغمبر نے یہ سارے دے سارے سچے نبی نے انہاں وچوں کوئی جھوٹا نبی انہاں وچوں کوئی جھوٹا رسول نہیں انہاں وچوں کوئی جھوٹا پیغمبر نہیں جدوں کہ خدا تعالی دے سارے نبی سچے نے سارے رسول سچے نے سارے پیغمبر سچے نے تو پھر یہ باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا بے شک وہ اللہ تعالیٰ دے سچے نبی سن یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نو پتہ سی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاندا ہوں تسی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نو پتہ سی علم الہی وچ ہے سی کہ کوئی جھوٹا نبی بھی آئے گا او جھوٹے نبی دی تردید کردے ہویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے سچے نبی نے اے میرے سچے نبی نے کیونکہ ایسے جھوٹے کذاب نبی بھی پیدا ہونے سن جنہ دی اللہ تعالیٰ نے پہلے تردید فرما دیتی مرزا قادیانی ورگے کوئی جھوٹے نبی بھی پیدا ہونے سن فرمایا جڑا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا باغی ہے او مسلمہ کذاب ہے او قادیان دا دجال ہے تے جڑا اللہ تعالیٰ دا سچا نبی ہو یا آمنہ دا لال ہے توجہ ہے سارے نہیں سبحان اللہ سارے توجہ کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیدری آنا جانا جانا آنا یہ لائٹ والا کام ہو گیا لائٹ کدی ہوندی کدی جاندی کدی اج شکر ہے ویسے اللہ تعالیٰ دا لائٹ کی سنت تھی نہ ادا کرو ایک جگہ تو بہ جاؤ آرام کے ویسے بڑا بھڑا لگتا کدی آتا کدی جانا سارے بندے کی توجہ ادھر غور فرماؤ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے سارے نبی سچے نبی بنا کے بھیجے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اللہ او اللہ وے جن نے اپنا سچا رسول دنیا دے مبعوث فرمایا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شان کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی انہو کان صدیقا نبیّا بے شک او اللہ دے سچے نبی سن جنہاں نو میں یاد کرن دا حکم دے رہا ہوں ہن توجہ اے تسی کرنی ہے غور تسی یہ کرنا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبیاں دے ذکر کرن دا بھی حکم دیتا ہے کتنے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب موسیٰ واذکر فی الکتاب ادریس واذکر فی الکتاب مریم اور نبیاں نو یاد کرن دا بھی حکم دیتا ہے لیکن پہلے نبیاں نو بھی یاد کرن دا حکم دیتا ہے اور اپنے محبوب نو بھی یاد کرن دا حکم دیتا ہے ذکر پہلے نبیاں دا بھی کرو ذکر آخری نبی دا بھی کرو پہلے نبیاں دا بھی ذکر کرنا ہے آخری نبی دا بھی ذکر کرنا ہے فرق کی ہے فرمایا کتاب پڑھنے والے ہو نمازاں پڑھنے والے ہو روزے رکھنے والے ہو حج کرنے والے ہو زکاتاں دینے والے ہو خیراتاں کرنے والے ہو
عبادت ریاست سخاوت تلاوت کرنے والے میری کتاب نو پڑھنے والے میرے نبیوں نو یاد کرو، میرے رسولوں نو یاد کرو، میرے پیغمبروں نو یاد کرو، انہاں وچوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو یاد کرو، انہاں نبیوں نو اللہ تعالی نے فرمایا تسی یاد کرو۔ دنیا والے تسی میرے پیارے خلیل نو یاد کرو، تسی میرے پیارے ابراہیم نو یاد کرو۔ جدو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی واری آئی تے حکم قرآن پڑھنے والوں نو جدو ذکر مصطفیٰ دی واری آئی اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرا ذکر زمین والے بھی کرتے ہیں، میرا ذکر میرے نبیوں کا ذکر زمین والے بھی کرتے ہیں، لیکن تیرا ذکر زمین والے بھی کرن گے، آسمان والے بھی کرن گے، مشرق والے بھی کرن گے، مغرب والے بھی کرن گے، شمال والے بھی کرن گے، جنوب والے بھی کرن گے، عرش والے بھی کرن گے، فرش والے بھی کرن گے، درندے پرندے چرندے نباتات جمادات حیوانات کائنات انسانات جنات اے ساری خدائی تیرا ذکر کرے گی، لیکن میں بھی تیرا ذکر کراں گا۔ ساری خدائی تیرا ذکر کرے گی، خدا بھی تیرا ذکر کرے گا۔ خدائی اور خدا دے ذکر کرن دے اندر فرق ہی ہے، خدائی تیرا ذکر کرے گی، خدا تیرے ذکر نو بلند کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی واری تے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی واری آئی تے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پہلے نبیوں دا ذکر تسی کرو گے تے میں بھی تے میرے محبوب دا بھی ذکر کریا جے، لیکن فرق خالق و مخلوق اور خالق و مخلوق اور رازق و مرزوق رب و مربوب سارے تیرا ذکر کرن گے، اور انہاں دے ذکر کرن دے اندر تے میرے ذکر کرن دے اندر فرق یہ ہوے گا کہ خدائی تیرا ذکر کرے گی یا میرے محبوب، ساری خدائی تیرا ذکر کرے گی، اور ورفعنا لک ذکرک میں خدا تیرے ذکر نو بلند کر دوں گا۔ ایک دوسرے نمبر تے جدو کسی نو یاد کریے تو کتھوں یاد کریدا، کتھوں یاد کریدا؟ ادھ وچوں، آخر تو، ایک سیر تو، سجے پاسوں کھبے پاسوں، ادھ وچوں ایک پاسوں نہیں شروع کریدا۔ جدو کسی نو یاد کریے نا تے مڈوں یاد کریدا۔ درخت جدو پیدا ہوندا ہے، جدو اگدا وے، وہ زمین دے وچوں اگدا ہے تے شروع کتھوں ہوندا ہے؟ جڑاں تو۔ کتھوں شروع ہوندا مطلب بولو؟ کتھوں شروع ہوندا ہے؟ درخت شروع جدو ہوندا ہے نا اگنا، شانی کتھوں شروع ہوندا ہے؟ اکھاں بند ہوندیاں نے پئیاں تے درخت جدو اگدا نا شروع ہوندا ہے نا تے جڑاں تو شروع ہوندا ہے۔ مستری صاحب جدو مکان دی بنیاد رکھتے ہیں تو ادو نیاں کھودتے ہیں تو تھلے تھوڑے سامنے حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی مستری نے، تھلے کوئی 18 دا وار، کوئی 13 دا وار، کوئی 9 دا وار، کوئی کنے کنے چوڑی جڑی نہیں رکھی جاتی ہے اتوں شروع کیتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکان جڑا نا وہ ادھ وچ شروع ہو جاتا یا کہ سیر تو شروع ہو جاتا یا پہلے لینٹر پا لو بعد نیاں کر لو، کدی اس طرح نہیں ہویا۔ جدو مکان بنانا شروع کیتا جاتا ہے کہ کتوں شروع کیتا جاتا ہے؟ مڈ تو۔ جدو درخت اگدا ہوئے تو کتوں شروع ہوتا ہے؟ مڈ تو، جڑوں تو شروع ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی بڑی مثالاں نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو، واذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو۔ تو جدو کسی نو یاد کریے ادو کتوں یاد کیتا جاتا ہے؟ پیدائش تو یاد کیتا جاتا ہے۔ کسی لیڈر دی، کسی حکمران دی یاد وچ کوئی فنکشن ہوئے تے مہمان خصوصی جڑا بلایا ہوندا ہے، مقرر یا خطیب یا کوئی بھی مطلب کہ لیڈر آیا ہوندا ہے، وہ سب تو پہلے اٹھ کے اعلان کردا ہے بھائی جی دی یاد وچ اسی بیٹھے ہوئے ہاں، او جڑا ساڈا اے مرکز محفل ہے نا، محور محفل جڑا ہے او فلانی تھاں دے اوتے فلانی تاریخ نو پیدا ہویا سی۔ پہلے وہی پیدائش کا ذکر کیتا جاتا ہے،
پھر وہی سیرت کا ذکر کیتا جاتا ہے، وہی سیرت کا ذکر بعد وچ، وہ اخلاق کا ذکر بعد وچ، وہ کردار کا ذکر بعد وچ، وہ کارنامے کا ذکر بعد وچ، پہلے وہی پیدائش کا ذکر کیتا جاتا ہے۔ پیدائش کا ذکر نہ کیتا جاوے تے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوندا بھائی فلانے کا ذکر تے کیتا ہے، اور اتنا پتہ ہی کوئی نہیں پیدا کتوں ہویا سی تے کدوں پیدا ہویا سی تے کدے گھر وچ پیدا ہویا سی۔ جدوں کسی کو یاد کریے تے وہی پیدائش تو یاد کیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے میلاد کا ذکر کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے میلاد کا ذکر کرو، سارے نبیوں دے میلاد کا تذکرہ کرن دا سانو حکم دیتا، اشارہ تن یعنی فلانے نبی دا میلاد کرو، فلانے نبی دا میلاد مناؤ، فلانے نبی دا میلاد مناؤ، فلانے رسول دا میلاد مناؤ۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی واری آئی، اللہ نے فرمایا اے میرے بندیو میں اپنے محبوب دا میلاد تانوں بعد وچ حکم دواں گا، سب تو پہلے میں اپنے محبوب دا میلاد مناواں گا، میں خود اپنے محبوب دا پہلے میلاد مناواں گا۔ سارے نبیوں نو جمع کر کے، سارے رسولاں نو جمع کر کے خدا تعالیٰ نے فرمایا نبیوں جمع ہو جاؤ، رسولوں جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 تے کئی ہزار نبیوں دا اجتماع منعقد کر کے کائنات دا افتتاح کیتا تے محفل میلاد مصطفیٰ تو کیتا۔ کائنات دا افتتاح اللہ تعالیٰ نے میلاد شریف دی محفل تو فرما دیتا، باقی سب کچھ بعد وچ پیدا فرمایا ہوئے۔ سب تو پہلے اپنے محبوب دے میلاد دا جلسہ منایا ہوئے، سب تو پہلے اپنے محبوب دے میلاد دا جلسہ سجایا ہوئے۔ میلاد تے پہلے نبیاں دے بھی آنے قرآن پاک وچ، لیکن حضور علیہ السلام دے میلادیاں کیا باتاں، میلاد پہلے نبیاں دے بھی ہے نے، 5 نبیاں دے میلاد قرآن پاک وچ نہ لے کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے نے، لیکن نبی کریم علیہ السلام دا میلاد خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا تے حضور دے میلادیاں کیا باتاں تے حضور دے میلاد دے جھنڈے لا دیتے۔ انج کر لو نبی جس طرح حضور علیہ السلام سب نبیاں تو اعلیٰ نے، اس طرح حضور علیہ السلام دا میلاد بھی سارے نبیاں دے میلاداں تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ اس مقام دے اوتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، بالا ہمارا۔ ٹھہرو اے دیکھو نا، 4-5 تقریباً 6 بچیاں نے حضور علیہ السلام دی نعت پڑھی، پاویں 2-2 منٹ لائے نے، پاویں 4-4 منٹ لائے نے، لیکن انہوں نے حضور دی بارگاہ چ اپنی حاضری لوائی۔ اور مینوں پکا یقین ہے تواڈے وچ ہور بھی کوئی ایسے ساتھی ہے نے، یا ہور بھی بچے ایسے ہے نے، اور ہور بھی بزرگ ہے نے، انہاں دا بھی دل کردا سی کاش سانوں بھی ٹائم مل جاندا، پاویں 2 منٹ مل جاندے اسی بھی حضور دی بارگاہ چ اپنی حاضری لوا لیندے۔ سب دا دل کردا ہے نبی پاک علیہ السلام دی ثنا خوانی کرن دے اوتے، سب دا دل کردا ہے، لیکن کئی پھر بھی ٹھکدے رہندے نے، شرمیلے، پھر شرماں آوندیاں رہندیاں نے، نعتاں پڑھن تو شرم آوندی ہے، ذکر رسول کرن تو شرم آوندی ہے، گالاں کڈن تو کوئی شرم نہیں آوندی، چگلیاں کرن تو کوئی شرم نہیں آوندی، فلانے نو تانا دین لگیا کوئی شرم نہیں آوندی، جھوٹا الزام لا لگیا کوئی شرم نہیں آوندی کسے نو، لیکن حضور علیہ السلام دی نعت پڑھن لگیا شرم آوندی ہے جی۔ کوئی بندہ آیا، نوجوان آیا مسجد وچ، مولوی صاحب نے آکھیا کاکا زان پڑھ، او کہندا جی مینوں شرم آوندی ہے۔ بولو مینوں کی آوندی ہے؟ شرم آوندی۔ مولوی صاحب کہندے ٹھہر جا، ہن کوئی شرم آوندا تو کہنے اذان پڑھ دے۔ ہاں ہن کسے بیبییاں دی آواز اندر آوندی ہے بھی کدوں دی، جنہاں دی آواز ہونی چاہیے انہاں دی آوندی نہیں، جنہاں دی نہیں ہونی چاہیے انہاں دی آواز نہیں آوندی۔ اپنی آواز سے کنٹرول کرو ذرا۔ سنو، شرم آوے تے گالاں کڈن تو، شرم آوے تے تانے دین تو، شرم آوے تے چغلیاں کرن تو، شرم آوے تے جھوٹے تے پیڑے بول بولوں تو شرم ہونی چاہیے، لیکن اے کہہ لگیا کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا بھی اعلان ہوتا رہے گا۔ اگر انہوں نے بھی ٹائم دیتا جاتا نا تو ٹائم اور کافی لگ جانا سی۔ اسی طرح سارے واروں واری آ کے تے حضور دی ثنا خوانی نہیں کر سکتے، لیکن میں اتنا ضرور کہاں گا
اگر تسی سارے میرے نال مل جاؤ، اگر تسی سارے میرے نال مل جاؤ تے اعلی حضرت دی لکھی ہوئی نعت ہوے، حضور کبرا عالم ابو داؤد محمد صادق صاحب فرماندے ہوندے نے کہ شان بریلی والے دی ہوے تے شان مدینے والے دی ہوے تے زبان بریلی والے دی ہوے، شان ہوے بریلی، شان ہوے مدینے والے دی، بولو شان ہوے مدینے والے دی تے زبان ہوے بریلی دے تاجدار دی، تے پھر جب سارے مل کے پڑھاں گے تے پھر اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دا کیوں نزول نہیں ہوے گا؟ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دا نزول کیوں نہیں ہوے گا؟ اس واسطے بھاویں آواز ہوے تھوڑی تے بھاویں ہوے بہتی، بخیل کنجوس بن کے کوئی بھی نہ بیٹھے، سارے اپنا اپنا نام حضور دے ثنا خانہ سے لکھواؤ تاکہ پتہ چل جائے ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا سب کو مدح خان ہونا چاہیے، پاوے کوئی امیر ہے، پاوے کوئی غریب ہے، پاوے کوئی چودھری ہے، پاوے کوئی کمی ہے، پاوے کوئی مرد ہے، پاوے کوئی عورت ہے، پاوے کوئی اونچا ہے، پاوے کوئی نیواں ہے، پاوے کوئی آقا ہے، پاوے کوئی غلام ہے، پاوے کوئی بزرگ ہے، پاوے کوئی نوجوان ہے، پاوے کوئی بچہ ہے، پاوے کوئی چٹے والا ہے، پاوے کوئی کارے والا ہے، پاوے کوئی تھلے بیٹھا، پاوے کوئی اونٹا بیٹھا ہے، سارے مل کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صدا خانی کرو تاکہ سنت خدا بھی ادا ہو جاوے، سنت انبیاء بھی ادا ہو جاوے، تے مل کے بڑو بلند نال شوق نال ذوق نال پیار نال محبت نال پڑھو، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے ساریاں مخلوقات دے نالوں اشرف المخلوقات انسان افضل تے اعلی ہے، انساناں وچوں مسلمان افضل تے اعلی تے مسلماناں دے وچوں متقی پرہیزگار مسلمان افضل تے اعلی تے متقیاں دے وچوں اولیاء افضل تے اعلی تے اولیاء دے وچوں تبع تابعین افضل تے اعلی تے تبع تابعین دے وچوں تابعین افضل تے اعلی تے تابعین دے وچوں صحابہ کرام افضل تے اعلی تے صحابہ کرام دے وچوں خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ افضل تے اعلی، اور انہاں صحابہ کرام دے وچوں 1,01,000 نبی رسول پیغمبر افضل تے اعلی نے، اور انہاں سارے نبیوں دے وچوں 313 رسول افضل تے اعلی نے، اور 313 رسولاں دے وچوں رسولاں دے رسول افضل تے اعلی نے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلی ہمارا، خلق سے خلق سے خلق سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے جڑا ایک باری سبحان اللہ کہے گا 90 نیکیاں ملن گی کنی باری ایک باری ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن دے نال کنیاں نیکیاں بولو 90 نیکیاں کیونکہ قرآن پاک دے اے حرف نے حرف 9 حرفاں دا مجموعہ ہے سبحان اللہ ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں تے 2 پڑھیے تے 20 نیکیاں 3 پڑھیے 3 پڑھیے 3 نیکیاں 2 پڑھیے تے 20 3 پڑھیے تے اے 9 حرف نے تے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن دے نال کنیاں 90 نیکیاں تے دوجی حدیث پاک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے تے اللہ تعالی جنت وچ ایک نام دا درخت لا دیندا ہے اور اس درخت دی لمبائی چڑھائی جڑی ہے نا او تھانوں مینوں کو نہیں پتا انج کر لو کہ اس درخت دی لمبائی چڑھائی دا اندازہ ہی کوئی نہیں ہزاراں دے حساب نال بھی ہزاراں دے حساب نال ہزاراں سالاں دے حساب نال بھی تیز رفتار دے اوتے بیٹھ کے بندہ او تیز رفتار گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے بندہ سفر کردا رہے تے پھر بھی درخت دے تھلے ہی رہے گا تے اے نیکیاں کیوں ضائع پہ کر دیو اللہ تعالیٰ دی سنت ہے حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہنا بولو اللہ تعالیٰ دی سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا ذکر تسی تے سن کے کہندے ہو نا خدا تعالیٰ ذکر شروع کرن تو پہلے کہہ رہے سبحان اللہ آنکھوں مل کے سبحان اللہ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 تے کئی ہزار 24,000 نہیں بلکہ کئی ہزار پتہ ہی کوئی کنے ہزار نبی تشریف لے آئے تے چھپ گئے نے مرے نہیں بولو چھپ گئے نے مرے جڑا کہندے نا مرے نے حقیقت وچ وہ آپ ہی مر گیا جڑے کہندے نے نبی مر کے مٹی ہو گئے نے اصل انہاں دی اپنی ہڈیاں نہیں لبدیاں قبراں دے وچ وہ آپ ہی مر جان حضرت بابا بلے شاہ کو فیصلہ کرا لیے آپ فرماندے نے عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ سی مرنا نہیں تے مر گیا کوئی ہور بلے شاہ سی مرنا نہیں تے مر گیا کوئی ہور اللہ تعالیٰ دے نبی زندہ اللہ تعالیٰ دے ولی زندہ اللہ تعالیٰ دے پیارے زندہ ساڈے اولیاء بھی زندہ ساڈے صحابہ بھی زندہ ساڈے انبیاء بھی زندہ ساڈا مصطفیٰ بھی زندہ ساڈا خدا بھی زندہ اس واسطے اسی آپ بھی زندہ ہی بولو اسی آپ بھی جڑے زندہ ہونا زندے والی آواز کڈو اسی آپ بھی زندہ وا اس واسطے جو لوگ کہنے نبی مر کے مٹی ہو گئے نے انہاں دا عقیدہ مردہ وے انہاں دا ایمان مردہ وے ساڈا ایمان بھی زندہ وے تے نبی آخر الزمان بھی زندہ وے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا میلاد کرن دا حکم دیتا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا فرمایا یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نو قرآن پاک دے اندر وہ اللہ تعالیٰ دے سچے نبی سن اللہ دے سچے رسول سن جدو نبی کریم علیہ السلام دے میلاد دی واری آئی فرمایا سارے نبیوں جمع ہو جاؤ سارے رسولوں جمع ہو جاؤ سارے پیغمبر جمع ہو گئے سارے پیغمبر جمع ہو گئے جناب آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول پیغمبر جمع ہو گئے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا پروردگار عالم کی کرن لگائے رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا میں اپنے محبوب دے میلاد دا جلسہ کرن لگا وا اپنے محبوب دے میلاد دی محفل کرن لگا وا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
نبیوں سارے جمع ہو یا نہ ہویا فرمایا تانوں میں کتاباں عطا فرماواں حکمت عطا فرماواں کسے نو صفی اللہ بنا دواں کسے نو نجی اللہ بنا دواں کسے نو خلیفۃ اللہ بنا دواں کسے نو خلیل اللہ بنا دواں کسے نو ذبیح اللہ بنا دواں کسے نو روح اللہ بنا دواں کسے نو کلیم اللہ بنا دواں کسے نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنا دواں کسے نو ہود علیہ الصلوۃ والسلام بنا دواں کسے نو تورات عطا فرماواں کسے نو انجیل عطا فرماواں کسے نو زبور عطا فرماواں کسے نو صحیفے عطا فرماواں کسے نو شریعت عطا فرماواں کسے نو طریقت عطا فرماواں کسے نو حقیقت عطا فرماواں کسے نو معرفت عطا فرماواں کسے نو کوئی کلمہ عطا فرماواں کسے نو کوئی کلمہ دوا تسی جدوں دنیا دے اندر جانا ہے جا کے اپنا اپنا کلمہ پڑھانا ہے کوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھتا ہوے گا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کوئی پڑھتا ہوے گا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کوئی کلمہ پڑھتا ہوے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ کوئی کلمہ پڑھتا ہوے گا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کوئی کلمہ پڑھتا ہوے گا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تواڈے کلمہ پڑھیا جاندا ہوے گا لوگ تانوں چک چک کے سلامہ کردے ہون گے لوگ تواڈے ہاتھ پیر چومدے ہون گے لوگ تواڈی محبت دے گیت گاندے ہون گے تواڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر سمجھا اکم رسول تواڈے وچوں کسے دی موجودگی وچ میرا پیارا رسول آ جاوے جناب آمنہ دا لال آ جاوے جناب فاطمہ دا باپ آ جاوے فتوحا دے چہرے والا آ جاوے واللیل دی زلفاں والا آ جاوے حامیم دے کنڈل والا آ جاوے طٰہٰ دی جبین والا آ جاوے والفجر دی پیشانی والا آ جاوے ما زاغ البصر وما طغیٰ دیاں اکھاں والا آ جاوے تے پھر وما ینطق عن الہویٰ دی پیاری تے سونی زبان والا آ جاوے ورفعنا لک ذکرک دے تاج والا آ جاوے علم نشرہ دے سینے والا آ جاوے ید اللہ دے ہاتھاں والا آ جاوے امر اللہ دے حکم والا آ جاوے رحمت اللہ دی شفقت والا آ جاوے نور اللہ دے حسن والا آ جاوے وجہ اللہ دے چہرے والا آ جاوے لا الہ الا اللہ دے وظیفہ والا آ جاوے محمد رسول اللہ دے جسم والا آ جاوے تے تواڈے وچوں کسے دی موجودگی وچ میرا پیارا رسول آ جاوے تے یا اللہ اسی کی کریے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون انج کریا جے اپنا کلمہ لوکاں دے کولوں چھڑا دیا جے میرے نبی دا کلمہ پڑھا دیا جے اپنا کلمہ چھڑا دیا جے میرے نبی دا کلمہ آخری نبی دا کلمہ پڑھا دیا جے تہاڈیاں شریعتاں منسوخ ہو جان گیاں تہاڈیاں کتاباں منسوخ ہو جان گیاں تہاڈے کلمے منسوخ ہو جان گے اگر سکہ چلے گا تو جناب آمنہ دے لال دا چلے گا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا میرے نبی پیارے نبی پڑھو پڑھو سارے مل کے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ دل کے رسولوں پر پڑھنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات ترجمہ پڑھنا کرنا پیا توجہ دنال سنو تنال مل کے پڑھو میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا میرے نبی پیارے نبی جدا جدا نبی ہے وہ مل کے بولو میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں
پہنچا وہاں تلوا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ دوسری مثال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کھلاریا کتے سی مقام ابراہیم دے اوتے مقام ابراہیم دے اوتے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل نو کھلار کے کھڑیاں کر کے فرمایا اوتے بھی ویکھو تھلے بھی ویکھو اگے بھی ویکھو پیچھے بھی ویکھو سجے بھی ویکھو کھبے بھی ویکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب اوتے بھی ویکھیا تھلے بھی ویکھیا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا کھلوتے کتے سن مقام ابراہیم دے او جدے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے او فرش محلہ جگہ بن گئی جتے جناب جتے جس پتھر دے ہوتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگ گئے او پتھر جڑاوے فرش مصلہ بن گیا جتے میرے نبی دے قدم لگے او جگہ عرش محلہ بن گئی ابراہیم دے قدم لگن تے جگہ کی بن جاندی ہے فرش مصلہ حضور علیہ السلام دے قدم لگ دینے جگہ پی کی بھی بندی ہے عرش بولو بولو عرش محلہ تے نماز اوتھے پڑھی دی جڑی جگہ پاک ہوے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی حاجیہ طواف کرن والیا خانے کعبے دے 7 چکر لان والیا ہر چکر دے اوتے مقام ہر چکر دے اوتے حجر اسود نو چومن والیا ہر چکر دے اوتے حجر اسود دا بوسا لین والیا جدوں 7 چکر پورے ہونے نے پھر کی کرنا ہے اس پتھر دے سامنے کھلو کے کی کرنا ہے بولو 2 نفل پڑھنے نے اس جگہ نو جائے مسلح بنانا ہے ایتھے نماز پڑھنی ہے ایتھے سجدہ کرنا ہے ایتھے رکوع کرنا ہے ایتھے قوما کرنا ہے ایتھے قیام کرنا ہے ایتھے قعدہ کرنا ہے ایتھے سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے ایتھے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے ایتھے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے ایتھے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھنا ہے حاجیہ طواف کعبہ کرن والے 7 چکر پورے کر کے ایتھے کی کر دو بولو ایتھے کی کر دو نفل پڑھ جتھے 2 نفل پڑھن دا حکم ہے وہ جگہ وے فرش مصلی اے جگہ نو مقام کس طرح ملیا ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دی برکت نال ملیا صدقے جاواں میں اپنے محبوب علیہ السلام دے قدماں تو سبحان اللہ حضور دے قدماں تو حضور دے قدمہ تو قربان جاواں کہ جن کے طلبوں کا تو من ہے آب جن کے قدموں کا تو من ہے آب جن کے طلبوں کا تو من ہے آب حیات جن کے طلبوں کا تو من ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا میں نقطہ بیان کرنے لگا تھا نماز کتنے پڑھی دی ہے جڑی جگہ پاک ہو پلیز جگہ ہوتے نماز نہیں ہوندی جگہ او ہونی چاہیے جڑی پاک ہوے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے تے جگہ پاک ہو گئی کنی ایک پتھر او جگہ پاک ہو گئی میرے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے آپ دے قدم مبارک جدو زمین دے تے لگے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو الات للارض جو الات للارض مسجدان اللہ تعالیٰ نے ساری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے
ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگن تے تھوڑی جی جگہ نماز دے قابل بن جاوے. حضور دے قدم لگن تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے قدماں دی برکت نال ساری زمین نو اللہ تعالی نے مسجد بنا دیتا. کیسی قدماں دی عظمت تے کیسی قدماں دی شان ہے. حضور علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پتھر پہ کھلوتے تو فرمایا اتنے دیکھو تھلے دیکھو سجے کھبے اگے پیچھے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے چھیاں طرفاں ویکھیا چھیاں پاسے ویکھیا تے ویکھیا کہ زمین دیاں نشانیاں بھی نظر آ گئیاں آسمان دیاں نشانیاں بھی نظر آ گئیاں مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات نظر آ گئی زمین دیاں پوشیدہ چیزاں نظر آ گئیاں آسمان دیاں پوشیدہ چیزاں نظر آ گئیاں. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کتنے کھلا رہا وے پتھر دے ہوتے کتنے کھلا رہا بولو یہ پتھر کتنے وے زمین دے ہوتے کتنے کھلا رہا پتھر دے پتھر کتنے وے زمین دے ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم دے ہوتے کھلا رہا فرمایا اگے پیچھے سجے کھبے ویکھو تے سب کچھ نظر آ گیا. نبی کریم علیہ السلام دی نگاہ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے لا مقام تے کھلا رہا ہے. 1-2 فٹ پتھر اونچا ہوئے فرمایا خلیل کھلوو اس پتھر دے اوتے تے ویکھو چواں پاسے ویکھو اوتے تھلے تے جدوں ویکھیا تے وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض زمین و آسماناں دیاں نشانیاں نظر آ گئیاں جدوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو عرش معلا دے اوتے کھڑیا کر کے فرمایا دیکھو اگے پیچھے سجے کھبے اوتے تھلے دیکھو تے نظر کی آ گیا سی لنوریہ من آیاتنا. ابراہیم علیہ السلام نو پتھر تے کھلا رہا تے ویکھو تے نظر کی آیا زمین و آسمان دیاں نشانیاں نظر کی آئی بولو زمین و آسمان دیاں نشانیاں زمین دیاں نشانیاں نظر آئیاں آسمان دیاں نشانیاں نظر آئیاں. نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے عرش معلا تے کھلا کے فرمایا دیکھو جدوں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا تے مخلوق دیاں نشانیاں بھی نظر آ گئیاں تے خالق دیاں نشانیاں بھی نظر آ گئیاں. لنوریہ من آیاتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں وکھائیاں نے. ابراہیم علیہ السلام دی نگاہ دا یہ مقام ہے تے اپنے نبی دی نگاہ دے بارے کی عقیدہ رکھدے ہو کہ حضور نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں کیسا عقیدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام پتھر دے کھلوڑ تے سب کچھ نظر آ جاوے حضور علیہ السلام لا مقام تے جا کے کھڑے ہو جاندے کچھ بھی نظر نہ آوے دیوار دے پیچھے دا پتہ نہ ہوے. ایسے عقیدے نو دمن کر دو. اے عقیدہ مسلمہ کذاب دے منن والے دا تے ہو سکدا وے لیکن آمنہ دے لال دے منن والے دا عقیدہ ہو سکدا نہیں. حضور علیہ السلام دی نگاہ کتے گئی حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے سبحان اللہ یار تینوں میں کیا سی ذرا ادھر ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور ایس پاس ہو جائے نا ایتھے پویں گا پھر بھی میں نظر آواں گا انشاءاللہ تعالی. سنو حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے نماز پڑھاندے آپ نے ایک قدم اینج کر کے اگے کیتا کہ ایک ہاتھ اینج بلند کیتا اگے قدم کیتا جس طرح چلن لگے نے سبحان اللہ اس طرح ہاتھ بلند کیتا جویں کوئی چیز پھڑن لگے نے تے صحابہ کرام پیچھے کہ صف بن کے کھلوتے ہوئے سن سبحان اللہ تے صدقے جاواں صحابہ کرام دی محبت سبحان اللہ نماز دے پڑھدے سن منہ کعبے ول کیتے تے ویندے نے ودوہا دا چہرہ سبحان اللہ ویندے نے تے ولیاں دی زلفاں ویندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک ویندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دا قدم مبارک منہ کدھر بولو کعبے دے وال تے سجدہ کینوں کردے نے خدا نو منہ کعبے وال تے ویندے کی نے پے نبی پاک علیہ السلام دی زلفاں حضور دے قدم مبارک ویندے نے حضور دے ہاتھ مبارک پہ ویندے نے ویندے سن تے تاں صحابہ کرام نے روایت کیتی ہے نا اے وچ صحابہ کرام دی نماز بولو اے کی ہے اے صحابہ کرام دی نماز ہے جس نماز دے وچ خیال نہیں بلکہ خیال والا نظر آندا وے پیا خیال نہیں بلکہ خیال والا نظر اج لوگ خیال دے وچ مست ہوئے ہوئے نے جی خیال آ جائے نماز اڑ جاندی ہے
خیال آ جائے نماز خراب ہو جاتی ہے اور تہاڈی نماز خیال آون دے نال ہو جاتی ہے صحابہ کرام دی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھن دے نال اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاتی ہے. یہ صحابہ کرام دی نماز سی عبادت خدا دے وچ زیارت مصطفی تے زیارت مصطفی دے وچ عبادت خدا ہو. نماز پڑھی گئی مکمل ہو گئی. صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اج کوئی نواں طریقہ نماز پڑھن دا نازل ہویا وے. فرمایا کی ہویا؟ یا رسول اللہ تسی ایک قدم چک کے اگے کیتا سی, ایک ہاتھ اس طرح کر کے بلند کیتا سی, کی نظر آیا سی؟ ہاں قدم چک کے اگے کیتا جس طرح تسی ٹرن لگے سو تے ہاتھ انج کر کے بلند کیتا سی جویں کوئی چیز تسی پھڑن لگے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ویکھن دیا تھا, میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا سی کہ نماز پڑھدیاں جنت میرے سامنے آ گئی. بولو جنت میرے سامنے آ گئی سی. اج تو نماز پڑھدے کھانا کول آ جانا تے نماز کا خیال ہی نہیں رہندا. لنگر آ جائے نا اے ہونے لنگر آ جائے تہاڈا محفل ول دھیان ہی کو نہیں رہنا. فٹافٹ دعا کریے تو لنگر کھائیے ہے اینی گل ہے نا. صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جنت آ گئی تے جنت وچ درخت آیا. جنت دے درخت نظر آیا. کہڑا درخت؟ انگوراں دا. اس انگوراں دے درخت نو انگوراں دا گچھا لگا ہویا ہے. درخت نو انگوراں دا گچھا لگا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا تے اگا قدم چکیا تے اگا قدم رکھ کے تے پھر انگوراں دا گچھا پھڑن لگے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا اے جنت ہے, اس جنت وچ میرے غلاماں نے آنا ہے. سبحان اللہ. تے جے میں ہونی زمین دے اوتے توڑ کے لے آندا تے یومن بالغیب کتھے جاوے گا؟ سبحان اللہ. یومن بالغیب تے پھر ختم ہو گیا نا. میرے غلام وہ غلام نے جڑے بغیر ویکھن تو میرے اوتے ایمان لے اوندے. سبحان اللہ. بغیر ویکھن تو جنت نو مندے نے, بغیر ویکھن تو فرشتے نو مندے نے, بغیر ویکھن تو اللہ نو مندے نے, بغیر ویکھن تو پہلے نبیاں نو مندے نے, بغیر ویکھن تو قبر تو حشر نو مندے نے, بغیر ویکھن تو جنہاں نو مندے نے, بغیر ویکھن تو آخرت نو مندے نے. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دی شان ہے. ابو جہل نہیں, ابو لہب نہیں جن نے ویکھ کے نہیں منیا تے نہ ہی اسی قوم موسیٰ دے منگانا, نہ ہی اسی قوم موسیٰ دے منگانا کہ جنہاں نے ویکھیا تے پھر منیا, تے نہ ہی اسی ابو جہل تے ابو لہب دی اولاد جنہاں ویکھ کے بھی نہ منیا. اسی نہ ابو لہب نو منن والے ہاں, نہ ابو جہل نو منن والے ہاں, تے نہ ہی قوم موسیٰ نو منن والے ہاں. اسی منن والے ہیں کنہاں نو؟ حضرت ویسے کرنی نو منن والے ہیں. بولو حضرت ویسے اے ادھر لے آ کے رکھ دے, ادھر منہ کر کے اکھاں پینڈی اس پاسے لے کے رکھ, اکھاں تے پہ رہی ہے. فرمایا اسی انہاں ابو جہل نو, ابو لہب نو, عتبہ نو, شیبہ نو, ابو البختری نو, کفار مکہ نو جنہاں ویکھ کے بھی کلمہ نہ پڑھیا تے نہ ہی اسی قوم موسیٰ نو مننے ہاں. اسی کدے منن والے ہاں؟ حضرت اویس کرنی تے منن والے ہاں جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بغیر ویکھن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا, بغیر ویکھن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا چراغ اپنے سینے وچ روشن کر لیا. اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاماں دا حصہ وے, لہذا اے میرے غلام جنت وچ آ کے کھان گے. کھلوتے کتنے نے زمین دے اوتے؟ بولو کھلوتے کتنے نے؟ نماز کتنے پڑھائی جا رہی ہے؟ زمین دے اوتے. جنت کتنے وے؟ اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا, اندہا جنت الماوا. تے جنت الماوا کتنے وے؟ پہلے آسمان تے نہیں, دوجے دے نہیں, تیجے دے نہیں, چوتھے, پنجویں, چھویں, ستویں آسمان دے اوتے سدرۃ المنتہا ایک بیری دا درخت ہے. اس درخت دے کول اللہ تعالی دی جنت ہے. اگو تسی حساب لو زمین تو لے کے آسمان تک کنا خلا ہے, آسمان تو دوجے آسمان تک کنا خلا, دوجے تو تیجے تک کنا خلا ہے. لکھاں تے ارباں میلاں تے خرباں میلاں دا فاصلہ بن جاندا وے جنت دا تے زمین دا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین دے اوتے کھلو کے جنت نو ویندے نے پے, زمین دے اوتے کھلو کے جنت دا مشاہدہ فرما رہے نے. اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ دا کمال ہے. اور ایک حدیث پاک کو سن لو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بلال تسی کیڑا کام کردے ہوندے ہو, کیڑا عمل کردے ہو؟ میں جنت وچ داخل ہویا تھا, میں اپنے اگے اگے تواڈے قدماں دی آواز سنی.
تے چلدے کتھے سن پہ بولو زمین دے اوتے چلدے کتھے سن پہ چلدے سن زمین دے اوتے تے قدماں دی آواز جنت وچ جاندی ہے قدماں دی آواز جنت وچ جا رہی ہے تے جنت وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے معراج دی رات نو تے جنت دیاں ہوراں آئیاں یا رسول اللہ اے سانوں بھی کوئی دے جا رہے اے سانوں بھی جدوں بندہ بچہ نوجوان دولہا بنتا ہے نا لاڑا بنتا ہے تے پھر اودیاں بھیناں اور دوریاں نزدیک والیاں بھیناں دور والیاں بھیناں پھڑ لیندیاں پلہ سانوں لاگ دے کے جا سانوں کوئی حوصلہ افزائی ساڈی کر کے جا جنت وچ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے جنت دیاں حوراں آئیاں تے حوراں کیا یا رسول اللہ سانوں بھی دے کے جاؤ کچھ نہ کچھ سانوں بھی کوئی نہ کچھ عطا فرما کے جاؤ کرم فرما کے جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حور چل تیرے نال میں ابو بکر صدیق دا نکاح کر دیتا اے حور تیرے نال میں عمر فاروق دا نکاح کرتا کھو سبحان اللہ اے حور تیرے نال عثمان غنی دا نکاح اے حور تیرے نال حضرت مولا علی دا نکاح اے حور تیرے نال حضرت ابو ہریرہ دا نکاح اے حور تیرے نال حضرت صہیب رومی دا نکاح تیرے نال سلمان فارسی دا نکاح تیرے نال فلانے صحابی دا نکاح تیرے نال فلانے صحابی دا ساریاں حوراں دی سردار حور آئی یا رسول اللہ مینوں بھی کچھ عطا فرما دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا میں تیرے نال حضرت بلال دا نکاح کر دیتا بولو میں تیرے نال حضرت بلال دا نکاح کر دیتا اج کل تک مولوی ہوندا انہیں کہنا سی یا رسول اللہ تہاڈی بڑی مہربانی تسی میرا نکاح جنت دی حور نال کر دیتا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی نوں پوچھا یا رسول اے میرے پیارے بلال دسو تہاڈا کی خیال ہے تہاڈا میں نکاح جنت دیاں ہوراں دی سردار نال کر آیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں ماراں کھادیاں نے چابک کھادے نے میں گرم گرم ریت دے اوتے لیٹیا ہوا تے میں اپنی زبان دے اوتے پکدے کولے رکھوائے نے تے گل وچ مونج دی رسی پوائی ہے تے گلیاں بازاراں چ کڑیسیاں کہ موبائل بند کر دو بھائی گلیاں بازاراں وچ میں کڑیسیا گیا وا جبر و تشدد ظلم و ستم دا شکار ہویا وا میں انیاں سختیاں انیاں پریشانیاں انے دکھ چلے نے تے حوراں دی سردار واسطے نہیں یا رسول اللہ تہاڈا دیدار کرن واسطے میں تے تہاڈے عشق دے واسطے میں تے تہاڈی محبت دے واسطے میں تے تہاڈی سنگت دے واسطے میں تے تہاڈی زیارت دے واسطے سارے دکھ چلے نے تہاڈی محبت واسطے میں تے سارا سب کچھ برداشت کیتا ہے جنتیاں ہوراں واسطے نہیں جنتیاں ہوراں دی سردار واسطے نہیں یہ تے ایک انعام سی نا حضرت بلال حبشی نو ایک انعام لیکن حدیث پاک وچ بھی آندا یاد رکھیا جی ہوراں دی سردار ایک سی بولو ہوراں دی سردار ایک سی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جنتی نو جنت وچ 70 ہوراں ملن گیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بولو کنیاں 70 ہوراں ملن گیاں ایتھے ایک دو زیادہ نکاح ہو جاوے نا تے پھر کئیاں نوں جی گش پا جاندا اوتھے 70 نکاح ہونے نے جنت وچ بولو ہر جنتی دے کنے نکاح 70 نکاح ہونے نے 70 دنیا وچ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میری گل نہیں تہاڈی گل نہیں چوتھا سپارہ جے سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیا جی پڑھ کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع نکاح کرو ایک دو تر چار اگر تسی عدل کر سکتے ہو تے 2 کرو عدل کر سکتے ہو 3 کرو عدل کر سکتے ہو 4 کرو عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ اکو دے نال زندگی بسر کرو اگر عدل کر سکتے ہو تو ایک تو زیادہ بھی کر لو لیکن گل ہے مینوں تھوڑا جہا پتہ لگا سی لوہیاں والا ماشاءاللہ اللہ پاک اینو جزا دے میرے پرانے محلے نوں اتنے تھوڑی جی غلط فہمی پھیلی ہوئی سی پچھلے دنوں کے ہوندا ویسے مینوں پتہ کوئی نہیں ہے پچھلے دنوں چ میرے نال کئیاں بیبیاں نے گل کیتی کہ علی اصغر کالونی وچ تے کسے نوں شاید پتہ ہے یا نہیں ہے لیکن لوہیاں والے پرانے محلے چ گل پھیلی ہوئی ہے کہ جوید القادری صاحب نے دوجا بیاہ کر لیا بڑی حیرت والی گل ہے بھائی میں کہ گل ہے سب تو پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا وہ ایک باہ کٹی ہوئی سی ایک باہ وہ کٹی ہوئی سی انہیں سار مقدمہ پیش کیتا اے عمر بن خطاب
دیکھو فلانے بندے نے نا میری باہ کٹ دیتی تو وہ خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے، کوئی کاروائی کرو، قانونی کاروائی وہ خلاف ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ جا کے پتا کر کے جہاں یہ نام پہ لینا جہاں یہ نام لے رہا ہوے یہ کتنے وہ دونوں تو نہیں کٹ آیا، یہ کہہ میری ایک باہ نے کٹ چڑی ہے، انہوں جا کے ویچ کے وہ کتنے دونوں تو نہیں کٹ آیا، میں یہ پیچھے لا کے وہ خلاف کاروائی کر دوا، ہو سکتا وہ دونوں کٹ آیا ہوگی۔ پہلا کیتی تحقیق، بولو پہلا کیتی سی تحقیق تے پھر کیتی کاروائی۔ ایک بندے دا بیان سن کے نہ ہی غلط فہمی کا شکار ہو جانا چاہیے تے نہ ہی وہ عمل درآمد کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو اکھاں عطا فرمائیاں نے۔ تسی ماشاءاللہ یک چشمے گل نہیں، تسی یک چشمے گل اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو اکھاں دتیاں نے تے دونوں نال ویکھو، ایک اکھ تو کانا سی نا، کانا انہوں ایک اکھ تو جڑا کانا سی ایک اکھ صحیح سی ایک اکھ تو کانا سی، انہوں کرایا کسی نے سیر، انہوں سیر کرایا بازار دا، بازار دی کرائی سیر تے بازار ماشاءاللہ جگمگ 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 جگمگ، اے جو 12 ربیع الاول شریف نوں لوہیاں والا جگمگ جگمگ کردا ہے، ایس پاسے بھی جگمگ ایس پاسے بھی جگ، ادھر بھی دکاناں کھلیاں ادھر بھی دکاناں کھلیاں، ادھر بھی شیشے دے دروازے ادھر بھی شیشے دے دروازے، ادھر بھی لائٹنگ ادھر بھی لائٹنگ، ادھر بھی چراغاں ادھر بھی چراغاں، تو او کانے نوں نہ سیر کرایا، اول شروع تو لے کے آخر تک سارے بازار دا انہیں سیر کیتا، سارا بازار انہیں پھریا تے بعد پوچھیا ہاں جی دسو جی سیر کیتی کیسا بازار سی؟ انہیں آخیا ماشاءاللہ بازار بڑا سونا ہی پر ایک پاسے بند سی۔ اگر جواب کی دندا ہے بازار ماشاءاللہ بڑا سونا سی، بڑا حسین بڑا جمیل بڑا خوبصورت ہے، بڑے شیشے لگے سن، بڑی لائٹنگ ہوئی سی، بڑی ٹوپاں لگے، بڑے بلب لگے سن، بڑی چراغاں ہوئی سی، بڑی لائٹنگ ہوئی سی، بازار بڑا سونا سی، مارکیٹ بڑی سونی سی، پر ایک پاس بند سی۔ انہیں آخیا بند نہیں تیرے پاس تیری آنکھ ہی ایک پاس بند سی، بازار دو پاس کھلا سی، بولو بازار دو پاس کھلا سی پر تیری آنکھ ہی ایک پاس بند سی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو اکھاں عطا فرمائیاں، تسی دو پاسے ویکھو، ایک پاسے گل سن کے ہاں کی کیتا چنگے پلے بال ماشاءاللہ کڑیاں منڈے چنگی پلی گھر والی، تے پھر دیکھو اتوں تک میں گل سنی لو جی گھر والی نوں جو اٹیک ہویا ہوئے نا یہ اسی کام کی وجہ تو ہویا، حافظ سعید صاحب کا ایکسیڈنٹ ہویا نا وہ اسی وجہ تو ہویا، وہ توجہ تقسیم سے انہوں پتہ نہیں لگا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حد ہو گئی ہے۔ پھر اتوں تک ہور سنو یہ چھانبا لے ماشاءاللہ اپنی شاگردن دے نال نکاح کیتا، وہ دو بچے بھی ہیں، میں کہا یار تیری مہربانی مینوں وکھا پڑا اور میرے بچے مینوں وکھا تاکہ میں اپنے بچے ویکھ کے ذرا خوش تے ہواں، حد ہو گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت۔ میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ویگ دے 2 کرو 3 کرو 4 کرو، عدل و انصاف اگر ہوئے تو پھر بندہ ایک تو زیادہ کر بھی لے تو کوئی حرج، قرآن پاک دا فیصلہ ہوئے، لیکن اگر کوئی بندہ کر لینا ہے، ایک بندہ کو کر بھی لینا ہے تو دوجے کے منہ چ پانی کیوں آ جاتا ہے؟ دوجے نوں پا کیوں ہوندے نے؟ اب تو کیتا ہی نہیں ہے۔ اب میں میرے ممبر رسول دے اوپر بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پہ پڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات توفیق دے وے، اللہ پاک توفیق دے وے، چلو اللہ دی ذات پاک نے جو قسمت چ لکھیا ہوئے وہ ہو کے رہنا ہوئے، تے جے نہیں لکھیا تے پھر پاویں ساری دنیا کہے وہ کدی بھی ہونا نہیں، تے غلط فہمی دا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر کے میریاں بیبیاں ماواں بھیناں انہاں نوں ذرا کو نا جا کے انہاں دی غلط فہمی کڈو، یہ پھر پتہ کی کردیاں نے نال شیخ صاحب میں تیرے نال گل کی کرن لگی ہاں تے اگے نہ کریں، او اگے ہور کسے نال گل کر چھڑدی میں تیرے نال گل کرن لگی ہاں ہور کسے نال نہ کریں، او تیجی چوتھی نال گل کردی میں تیرے نال گل کرن لگی ہاں ہور کسے نال نہ کریں، اے گل نہیں اصل گل اے ہی ہور کسے نوں نہ دسی، اس طرح کردیاں جان گیاں اگوں دسدیاں جان گیاں کردیاں جان گیاں نصیحتاں کردیاں جان گیاں، گل بھی کردیاں جان گیاں تے نصیحتاں بھی کردیاں جان گیاں۔ میں کیا جس گل نوں مشہور کرانا ہوے نا اخبار تے دین دی کوئی ضرورت نہیں، بیبیاں دے ہتھے گل چڑھ جاوے چاہیے، آپ ہی مشہوری ہو جائے گی۔ اس واسطے رب العالمین دی ذات بابرکات نے
حق دا بول بالا فرمایا وے تے باطل دا منہ کالا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات خیر کرے، غلط فہمی دا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ایپ دیکھو میرا نمبر ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہو بھی جاوے 0374 نمبر نوٹ کرو، ٹیلی فون کر کے پوچھو ہاں جی یہ گل سنی ہے تے یہ گل صحیح ہے یا غلط ہے، جھوٹی ہے یا سچی ہے، تے جے پوچھنا بھی نہیں جنہیں لایا گلی وہ ٹر چلی چلو تم ادھر کو ہواو جدھر کی، یہ گل چنگی نہیں، انصاف نہیں ہے۔ میرے 27 سال خطابت کردیا ہو گئے، 27 سال تقریباً سن 1985 دے وچ میری خطابت شروع ہوئی سی، سن 1985 دے وچ میری خطابت شروع ہوئی، تقریباً اس ٹائم 26-27 سال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے سن 1966 دی میری پیدائش ہے، تے غالباً 45 یا 46 سال میری عمر ہوئی ہے۔ تے تسی میرا بچپن ویکھیا ہے، تسی میری جوانی ویکھی ہے، بچپن میرا تسی ویکھیا ہے، جوانی میری تسی ویکھی ہے، تو ہن سر وچ تے داڑھی وچ چٹے وال آن لاپے نے، تے اس طرح دی غلط فہمیاں نہ پھیلانیاں چاہیے نے۔ پہلے تصدیق کر لو، عمر فاروق اعظم دا جڑا فرمان ہے نا، پہلے جا ویکھ کے اودے دوویں تے نہیں کٹ آیا، اس تو بعد گل نو حتمی سمجھو، اس تو بعد اودے اعتبار کرو، جو بھی پھر معاملہ ہوئے پہلے تحقیق کرو، پوچھن کرنی چاہیے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بلال میں تیرا نکاح جنتیاں حوراں دی سردار نال کرایا وا، آکھو سبحان اللہ۔ میں تیرا نکاح جناب بلال حبشی نو فرمایا میں تیرا نکاح جنتیاں حوراں دی سردار نال کرایا وا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، یا رسول اللہ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں دکھ چلے نے، میں جنتیاں حوراں دی سردار واسطے نہیں چلے، میں تے محبوبہ تیرے قدماں دے واسطے، میں تے تیری محبت دے واسطے، میں تے تیرے عشق دے واسطے، جدا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیتا ہے، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا۔ یہ سارے دیوانے مل کے بولو، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا۔ کالی کمرے وایا وہ تو آدھے تیرے وایا بلیا دیا زلفا والیا، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا۔ نیرے تو پتا پہ لگتا تھی کون پہ پڑھتے کون نہیں پہ پڑھتے، مل کے بولو، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر بولو مل کے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ناتا نال حضور دے چھوڑے اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا قبر وچ بھی جنوں کوئی پٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا قبر وچ بھی جنوں کوئی پٹدا نہیں، جس جگہ تے ذکر رسول ہووے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، پاوے کلی دا کک نہ روے ناصر ساتو دامن حضور دا چھٹدا نہیں، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ گزرتے ہیں امیہ نامی کافر دے کولوں گزرتے نے پہ دیکھیا کی آپ نے دیکھیا کہ اکھاں دے نال دن دیکھدے کی نے پے او امیہ نامی کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو چیخاں دے نال ماردا وے پیا کوڑیاں دے نال ماردا وے پیا گرم گرم تاراں دے نال ماردا وے پیا حضرت بلال حبشی دے منہ دے وچوں روح نہیں نکلدا پیا بلکہ ہاسا نکلدا وے پیا مسکراوندے نے پے او کہندا وے عجیب طریقہ وے لوکاں نو مار پیندی روندے نے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اودیاں چیخاں نکلدیاں نے پیاں بلال تو رون دی بجائے ہسنا میں پیا حضرت بلال حبشی نے فرمایا میں ہسا کیوں نہ روے تے او جنوں تکلیف ہوندی ہوے تے جنوں تکلیف نہ ہوے جنوں مزہ آوندا ہوے جنوں مزہ آوندا ہوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دے حضور دی محبت جنوں مزہ آوندا ہوے اونوں کی رون دی لوڑ ہے اونوں کی تکلیف کرن دی لوڑ ہے او تے مسکراوندا وے پیا صدکے جاواں میں قاضی کملی والیا تیرے نام تو مارا پیاں پیندیاں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو دے کے جناب صدیق اکبر نے فرمایا امیہ نامی کافر انسانیت بھی کوئی چیز ہوندی ہے چلو تیرا غلام ہے تیرا کہنا نہیں منتا بھاویں مسلمان ہے تو کافر ہے یہ منتا نہیں تیرا کہنا بھاویں جو بھی مملوک تیرا نہیں غلام مملوک تیرا وے پر کلمہ نبی دا پڑھدا ہے لیکن اے دے خیال کر جی تیرے مذہب وچ نہیں ہے کم از کم انسان تے ہے ویلا انسان دا خیال کر اللہ تعالی نے اے دے وچ بھی جان پیدا فرمائی ہے جان پائی ہوئی ہے روح پائی ہوئی ہے انہیں آخیا جی تینوں یہ ترس آتا ہوئے تینوں خیال آتا ہوئے یہ خرید کے آزاد کر دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا 10 کی لینا چاہنا ہے انہیں آخیا میں اینے درہم لواں گا اینے دینار لواں گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چل گیا سی بلال دے اوتے بڑا ظلم پیا ہوندا وے بڑا ستم پیا ہوندا وے بڑا جبر پیا ہوندا وے بڑا تشدد پیا ہوندا وے لیکن جناب حبیبی کی بری علیہ الصلوۃ والسلام دی کی عظمت کی شان ہے آپ دی لٹ پالی تے آپ دی غمخاری تے آپ دی لٹ پالی تے آپ دی کرم نوازی کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا نے بلال حبشی غلام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا نے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے پہ وہ بندہ کیا اے بلال مارا کیوں کھاندے ہو پے اپنے گل دے وچ منج دی رسی کیوں پہ پاندے ہو اپنی زبان دے اوتے پخدے کولے کیوں رکھاندے ہو پے اپنے آپ نو گلیاں بازاراں وچ کیوں کٹاندے ہو پے اینے ظلم و ستم کیوں برداشت پہ کردے ہو آپ نے فرمایا میں غلام ہاں سارے نبیوں دا امام میرا آقا ہے پر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی میرے بلال نو خرید کے آزاد کرنے والا حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میں خریداں گا سبحان اللہ تے باپ نے نصیحت کیتی سی ابو بکر او غلام جڑے نا او جوان خرید کے آزاد کریں سبحان اللہ بڈھے جڑے غلام نے نا او نا خرید کے آزاد کریں ابا جی کیوں فرمایا کہ تلے کل نو کوئی مسئلہ بن جاوے مصیبت آ جائے چلو تیرے کام تے ہون گے نا تے جوان جڑے غلام نے نا او خرید کے آزاد کریں عرض کیتی ابا جی میں اپنا ذاتی مقصد پورا کرنے واسطے غلام خرید کے آزاد نہیں کر رہا میں اللہ تے اللہ دی رسول دی رضا حاصل کرنے واسطے آزاد کر رہا 17 غلام حضرت صدیق اکبر نے 17 غلام خرید کے آزاد کیتے انہاں وچوں سرے فہرست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی لاوی انہیں پیسے لے لے ایک غلام آپ دے کول سی ہے سی بڑا حسین و جمیل ہے سی بڑا فصیح و بلیغ
لیکن ہے سی کافر. آپ نے فرمایا مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا. بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا پر ختم اللہ علی قلوبہم. دلاں تے مہراں لگیاں ہون دلاں تے مہراں لگیاں ہون تے پھر کوئی چیز اثر انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تسی ڈراؤ تے بھاویں نہ ڈراؤ اے پکے کافر نے. انہاں نہیں مننا. یہ ابو جہل دی ہڑی والے نا ابو جہل دی ہڑی والے انہاں نہیں مننا. پاویں قرآن کھول کے بکھاؤ پاویں حدیث پاک پاویں بخاری شریف بکھاؤ پاویں ترمذی شریف بکھاؤ پاویں ابو داؤد ابن ماجہ نسائی مشکات حدیثاں دیاں کتاباں دکھاؤ انہاں دیاں اپنیاں کتاباں دے حوالے بھی دکھاؤ پھر بھی آکھن گے نہیں 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 اسی کو انہاں دے مکلف اسی کو انہاں دے مکلف نہیں منتے. اللہ تعالیٰ کی ذات بات الگاد نے فرمایا میرا محبوبہ آن کرتا ہوں ام لم تنذرہم. انہاں نہیں مننا انہاں نہیں مننا. وہ بڑا سمجھایا صدیق اکبر نے من جا من جا من جا من جا. وہ کہندا ہے لا نسلم میں نہیں مانوں گا میں بولو میں نہیں مانوں گا. بندہ سی کون نے اپنا پڑھانا سی بچہ. وہ کہندا چلو بچہ پڑھائیے کتنے پڑھائیے چلو رضا ثاقب صاحب مدرسے داخل کرا دیں 8 سال کا کورس ہے. نہیں وہ پہلا نا بچے کا 4 سال کا کورس سی. چلو 4 سال کا کوئی کورس کرا لینے جوید القادری صاحب کے مدرسے لے جانے جی. کنے عرصے پڑھاؤ گے بچے کو ترجمہ جی؟ میں کہ میں 2 سال پڑھا دوں گا. نہیں جی میں تو اس تو بھی پہلا پڑھانا چاہتا ہوں. اور کسے کچھ سال والے مدرسے لے گئے 4 سال سے بچہ پڑھ جائے. کوئی 6 مہینے کسی نے 6 مہینے کی ہاں کی کسی نے سال دی کسی نے 2 سال دی کسی نے 4 سال دی کسی نے 5 سال دی کسی نے مطلب کہ 8 سال دی ہاں کی. انہاں کہ نہیں جی میں اس تو بھی پہلا بچہ پڑھیا لینا چاہتا ہوں. 1 مہینے سے گل آ گئی انہیں کہنا نہیں مینوں 1 مہینے تو پہلا چاہیے وے 1 مہینے تو پہلا بچہ مینوں چاہیے پڑھیا ہوا فارغ التحصیل ہوئے تے بچہ ہوئے پڑھیا 1 مہینے تو پہلا. وہ کسی بھی ہاں نہ کہ بھائی اسی 1 مہینے سے کسی نے پڑھا سکتے ہیں جی 30 سپارے 540 رکوع تے 114 سورتاں کس طرح ہی پڑھاواں گے. حدیثاں کیویں پڑھاواں گے ترجمہ کیویں پڑھاواں گے تفسیر کیویں پڑھاواں گے باقی پولیٹیکل مسائل 1 مہینے سے کس طرح. وہ کسی بھی جدو ہاں نہ کیتی ایک مولوی اٹھیا انہاں کہا بادشاہ جی گل اے میں تہاڈا بچہ پڑھاواں گا سورج ڈبے بچہ دو سورج اگے بچہ لو. سورج ڈبے بچہ دیو تے سورج اگے بچہ لو. پڑھیا پڑھایا بالکل سیکھیا سکھایا 1 رات وچوں میں سب کچھ پڑھا دواں گا. بادشاہ نے کہا کہ میں کمال والی گل یار مولوی پتہ نہیں یہ نہیں کوئی کیڑی مشینری لائی ہوئی ہے ایک سے دم 1 رات وچوں بچے نو پڑھا دے. اے مولوی صحیح ہے انہیں بچہ دیتا ٹھیک ہے جی. بچہ پہ گیا عشاء دی نماز پڑھی تے مولوی کہندا ہے بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں کیا اگوں کی پڑھنا ہے اگوں یہ پڑھنا ہے میں نہیں مانوں گا میں نہیں مانتا بس اے پڑھو میں نہیں مانتا. اچھا انہیں بھی پڑھا میں نہیں مانتا. پھر وہ کہندا پڑھو میں نہیں مانتا. پھر انہیں پڑھایا میں نہیں مانتا. پھر انہیں پڑھایا میں نہیں مانتا. پھر انہیں پڑھایا میں نہیں مانتا. اس آخیا ہوں تو اے پڑھی آ تے میں جانا سو مینوں سارے دن دی تھکاوٹ ہوئی ہے میں ہوں لگا سو تے تو بس پڑھی آ میں نہیں مانتا 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 میں نہیں مانتا. وہ ساری رات لگا رہا بولو وہ ساری رات لگا رہے میں نہیں مانتا. ساری رات رٹا لایا نا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. تو صبح اٹھے تو دماغ پاگل ہویا ہویا دماغ پاگل تھکیا پیا سی. نماز فجر پڑھنے واسطے آیا بادشاہ مولوی جی بچہ باہر ہو گیا ہاں جی بچہ بالکل تیار ہے لے جاؤ. بچے نو نہ لے گیا گھر جا کے ہاں جی بچہ جی 6 کلمے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا. ایمان دی صفت آندیاں نے میں نہیں مانتا. نماز آندی ہے میں نہیں مانتا. روزہ کس طرح میں نہیں مانتا. حج کیسے کرنا ہے میں نہیں مانتا. قرآن پاک کی طرح پڑھے میں نہیں مانتا. اور جو مطلب کہ کدی کوئی آگے مولوی سمجھان کدی کوئی سیاح بندہ سمجھاوے کدی کوئی سمجھاوے کدی کوئی سمجھائے کدی کوئی سمجھاوے. وہ جڑا بھی آوے نا انہوں ہی فٹ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. وہ جڑا بھی آوے نا انہوں اترا کے فرم مار دے چل وہ ڈردا پیچھا ہو جائے. بندہ سی کوئی جھٹکا دیا وہ آیا انہیں آخیا گل ہے یہ پڑھن کا پتا تا لگے گا یہ چھوٹے بڑے دی تمیز دا پتا تا لگے گا. ایک پاسے بٹھاؤ یہ ماں نو ایک پاسے بٹھاؤ یہ پیو نو تے پھر پوچھو اے تیری اماں وے اے تیرا ابا وے
وہ سجے پاسے ماں نو بنایا, کھبے پاسے پیو نو بنایا, یہ تمہاری ماں ہے تو میں نہیں مانتا. کھبے پاسے تیرا ابا ہے, اور کہ میں نہیں مانتا. انہیں کہا تو اپنے بچے نو پڑھایا جی. انہوں نے صرف ایکو رٹا لگایا ہوں, پڑھایا ہوں, پڑھایا سمجھایا ہوں, ایک لفظ بس فلانی شہ کتنے رہی ہے, ختم کتنے رہ گیا, درود کتنے رہ گیا, 11ویں کتنے رہ گئی, 12ویں کتنے رہ گیا, میلاد کتنے رہ گیا, معراج کتنے رہ گیا. ساڈے بولے والے سننی ماشاءاللہ اچھا پوچھ کے دساں گے, بس پوچھ انہاں کو ایکو جواب پوچھ کے دساں گے جی, فلانے صاحب کو پوچھ کے دساں گے. اللہ دے بندیو اپنے مسلک دے مسائل یاد رکھیا کرو, اور یاد رکھ کے پھر اپنے مسلک دا دفاع کریا کرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سمیت جناب صدیق اکبر نے 17 غلام خرید کے آزاد کیتے سن. تے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خرید کے اور ایک غلام معاوضے وچ دتا, غلام معاوضے وچ دتا. او مسلمان دے گھر سی تے ہے سی کافر, اے سی مسلمان تے ہے سی کافر دے گھر. جدو ادری بدلی ہوئی نا تے کافر کافراں کول چلا گیا, مسلمان مسلماناں دے کول آ گیا. تے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی غلام ہاں تے بھی غلام ہے, دعا نو قبول فرما لو, دعا نو قبول فرما لو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر, آپ کا تذکرہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ المکرمہ دیاں گلیاں بازاراں دے اندر ببانگے سال اعلان حضور دا ذکر کیتا. کافراں بڑا ماریا, بڑی سختی کی, بڑا جبر و تشدد کیتا. جڑے لوگ کہندے نے کہ مکہ المکرمہ وچ جلوس نہیں نکلدا, میلاد نہیں ہوندا, اسے مکے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بھی ہوندا سی تے میلاد مصطفی دا جلوس بھی نکلدا سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بھی ہوندا سی تے میلاد شریف دا جلوس بھی نکلدا ہوندا سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی وجہ تو بلال حبشی نے بڑیاں مارا کھادیاں. ذکر رسول تو مارا پیا کھاندا سی, مارا کھا کے پھر بھی کلمہ سناوندا سی, مارا کھا کے پھر بھی کلمہ سناوندا سی. عشق ویکھو پیارے حضرت بلال دا, عشق ویکھو پیارے حضرت بلال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال. اے ناشری میں پنجابی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دے بارے لکھی ہے, اور یہ ٹوٹے پھٹے لفظاں دے نال یہ نعت شریف نو سنو تے نال مل کے پڑھو تے تاکہ سارے دی حاضری حضور پاک دی بارگاہ چ لگ جاوے. اس نعت دے چند شعر تو بعد سلام جی پڑھنے آ کہ شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا, شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال. نبی دا میلاد خود رب نے منایا ہے, نبیاں رسولاں تائیں سب نو بلایا ہے, نبیاں رسولاں تائیں سب نو بلایا ہے. جشن ہویا بی بی آمنہ دے لال دا, جشن ہویا بی بی آمنہ دے لال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا. شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا. رب جی دی مرضی تے قبلہ بنایا نالے او دی مرضی تے سجدہ کرایا ہے,
رب جی دی مرضی تے قبلہ بنایا ہے نالے او دی مرضی تے سجدہ کرایا ہے کوئی گل او دی رب بھی نہ ٹالدا کوئی گل او دی رب بھی نہ ٹالدا ہے میلاد سونے نبی لجپالدا ہے میلاد نبی لجپالدا شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال 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 دا کم اے کوئی نواں نہیں کم اے پرانا ہے میلاد شریف نواں کام ہے بڑا پرانا کام ہے بڑا پرانا کام ہے 2 صدیاں 4 صدیاں 5 صدیاں 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام تو پیچھے آدم علیہ السلام ہجے کچھ بھی نہیں سی بنایا گیا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کا میلاد بنایا بڑا پرانا کام ہے اس چیز دی منظر کشی کر دیا میں عرض کیتا وے کہ کم اے کوئی نواں نہیں کم اے پرانا ہے مننا نہیں جنہ ہونا پھر پچھتانا ہے کسے پچھتانا ہے قبر دے وچ حشر دے وچ قبر وچ پچھتانا تے مبارک ہوے سنیو تواڈیاں دنیا وچ بھی موجاں قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی موجاں سبحان اللہ قیامت والے دن بھی حضور علیہ السلام دے گیت ہی گاواں گے قبر وچ بھی حضور دے گیت اس طرح دنیا تے بھی گیت ہی گانے آپ کام اے کوئی نواں نہیں کم اے پرانا ہے مننا نہیں جنہ ہونا پھر پچھتانا ہے مننا نہیں جنہ ہونا پھر پچھتانا ہے عمل ہندا پہ آئے لکھاں سال دا عمل ہندا پہ آئے لکھاں سال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے میرے نبی پاک دیا دیکھو لجپالیاں مشکلاں جاوید دیاں اسے نہیں ٹالیاں مشکلاں جاوید دیاں اسے نہیں ٹالیاں اوکھے ویلے او غریباں نو سنبھالدا اوکھے ویلے او غریباں نو سنبھالدا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ ساری دنیا کا مشکل کوشا آ گیا بے سہاروں کا حاجت روا آ گیا گود میں تیری نور خدا آ گیا آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے
خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری. بند کر دو. آگے اے وقت پیری کرنا للہ دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حافظہ اب ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پڑھے روزہ پہ جا کر سب پڑھے روزہ پہ جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. سب حضرات بیٹھو. الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله آسمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور بن نور الله يا أيها المتقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أيد الإسلام والمسلمین، اللهم أيد الإيمان والمؤمنین. یا اللہ پاک یہ کلمہ کلام، حاضر طعام، تلاوت قرآن، نعت خوانی، ذکر و ذکار، درود پاک، یا اللہ پاک یہ محفل میلاد، اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو عطا فرما. حضور کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، کرمین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کامرین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے مشایخ، اہل خانہ، اہل مجلس، اہل محلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یا اللہ پاک بالخصوص اس کلمہ کلام کا ثواب، اس حاضر کام کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، یا اللہ پاک عزیزم برادرم طارق محمود مصطفی مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. مرحوم کی قبر کے اوپر قبر میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ پاک مرحوم کو دنیاوی زندگی سے اخروی اور برزخی زندگی کئی درجے بہتر عطا فرما. یا اللہ پاک مرحوم کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرما. یا الہ العالمین مرحوم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک اس خاندان کے اور جتنے بھی چھوٹے بڑے جوان وفات پا چکے ہیں مولا سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ہمارے تمام فوت شدگان کی اور ساری امت مصطفیٰ کی بخشش فرما. یا اللہ پاک اہل خانہ نے جناب وارث صاحب نے جو محفل پاک کا اہتمام انتظام کیا ہے، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں، مال جان میں برکتیں، رزق حلال میں وسعت عطا فرما. تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما. یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اہل مجلس، اہل محلہ کی اور اہل خانہ کی جوڑیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جینے کی، حضور کے عشق میں مرنے کی توفیق عطا فرما. مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. یا اللہ پاک اسی مذہب حق کے اوپر ہمیں تا دم آخر استقامت نصیب فرما. مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. ہمارے حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کو یا اللہ پاک صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. اور جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی علماء کرام جو بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین علماء اہل سنت کا، بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم دائم فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما. بے نمازوں کو نماز کی توفیق عطا فرما. بے ہدایتوں کو نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاک بے روزگار کو اچھا روزگار عطا فرما. بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک دونوں جہانوں کی عزتیں، نعمتیں، کامیابیاں عطا فرما. قبر و حشر کے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الہی بحق بنی فاطمہ کے برکولہ ماکمی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.